الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں عزیز ساتھیوں، ابھی بہت ہی اچھے انداز میں ایک بچے نے حمد کے چند اشعار اور ذکر کی مناسبت سے کچھ باتیں سنائی، عرض کی اسی مناسبت سے اور کچھ باتیں سنانے کے بعد پھر ذکر کی مجلس ہونی ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کریم کی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کو حکم دیا، فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے مسلمانوں خوب خوب اللہ کا نام لیا کرو، خوب خوب اللہ کا نام لیا کرو. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، خوب خوب نام لیا کرو اور صبح و شام اللہ کے نام لیا کرو، صبح و شام اللہ اللہ کیا کرو. اس لیے کہ انسان جب کسی چیز کو کثرت سے کہتا ہے، پڑھتا ہے، تو پھر دھیرے دھیرے اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. تکرار سے پھر تکرار قلب ہوتا ہے. جو چیز زبان پر ہوتی ہے پھر وہ دل میں اترتی ہے، پھر اس کے اثرات انسان کی تمام حصوں پر پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. فرمایا دیکھو انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ سنبھلتا ہے، بنتا ہے، تو انسان کے اعلیٰ جوارے سنورتے ہیں، بنتے ہیں، اور جب وہ چیز بگڑتی ہے تو پھر اس کے اثرات اس کے تمام اعلیٰ جوارے پر پڑتے ہیں. سنو وہ دل ہے، وہ دل ہے. اگر دل بنا ہو تو پھر دل کے اثرات زبان پر بھی دکھائی پڑتے ہیں، آنکھوں پر بھی دکھائی پڑتے ہیں، کانوں پر بھی دکھائی پڑتے ہیں. غرض یہ کہ اس کے تمام جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے اسے نوازا ہے، اس کے تمام حصے پر اس کے اثرات دکھائی پڑتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو دلوں کو سکون جو ہے وہ ہماری ہی یاد سے آنے والے ہیں، دلوں کو اطمینان جو ملنے والے ہیں وہ ہماری ہی یاد سے آنے والے ہیں، دلوں کو جو مستی اور کیف کا معاملہ ہونے والا ہے، جو یہ لذت ہے اسے حاصل ہونے والی ہے، وہ ہماری ہی یاد سے ہونے والی. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے فرمایا دل کو سکون و اطمینان صرف اور صرف ہماری یاد ہی میں آنے والا ہے، صرف اور صرف ہماری یاد میں لگنے ہی سے حاصل ہونے والا ہے، بقیہ کسی چیز سے ملنے والا نہیں ہے. اگر یہ ہم سمجھیں کہ اچھا گھر بن جائے تب ہمیں سکون مل جائے گا، اچھا بنگلہ بن جائے تو سکون مل جائے گا،
مال کثیر وفیر ہو جائے تو سکون حاصل ہو جائے گا، ہم اچھی طرح خوب ہٹے کٹے ہو جائیں تب سکون مل جائے گا، دنیا کی تمام نعمتیں مل جائیں تب سکون مل جائے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اگر حاصل ہو گئی، اللہ کے نام کی چاشنی اگر حاصل ہو گئی، دنیا قدموں میں ہو یا نہ ہو، دنیا قریب ہو یا نہ ہو، دنیا اس کے جیب میں ہو یا نہ ہو، لیکن اسے ایک دم الگ دنیا حاصل ہوتی ہے، وہ کہیں بھی رہتا ہے، مست رہتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا خالق اور مالک اپنے دل میں رکھتا ہے، اس مالک کو اپنے یاد میں رکھتا ہے، جس مالک کے ایک حکم پر پوری دنیا کا نظام چلتا اور پھرتا ہے، جس مالک کی کبریائی قرآن کہتا ہے وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی بڑائی پورے آسمان میں بھی ہے، زمین میں بھی ہے، اور ان تمام چیزوں میں اسی کی بڑائی ہے۔ وہ مالک جس دل میں رہتا ہے تو پھر وہ اطمینان سے رہتا ہے، اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ ہی سوچو، مثال میں دے دوں، کسی کا تعلق کسی بڑے سے ہو جائے، دنیاوی معاملے میں جو بڑا سمجھا جاتا ہو، موقع کا ایک پردھان ہی صحیح ہو، موقع کا ایک تھانے دار ہی صحیح ہو، اس سے تعلق مضبوط ہو گیا تو اب وہ کتنا اترائے پھرتا ہے، وہ اب کتنا اپنے آپ کو سکون اسے محسوس ہوتا رہتا ہے، اسے لگتا ہے کہ بڑا اچھا ہو گیا، بلکہ وہ اپنے دوست احباب سے بھی کہتا ہے کچھ کام پڑے گا تو بتانا، ہم تمہارا کام کرائے دیں گے، صاحب سے ہماری دوستی ہے، صاحب سے بڑا تعلق ہے۔ کچھ یوں ہی معاملہ اللہ والوں کو بھی حاصل ہوتا ہے، کچھ ایسا ہی سلسلہ اللہ کے نیک بندوں کو بھی ملتا ہے، وہ ایک دم سے مست رہتے ہیں، دنیا ہی میں رہتے ہیں، دنیا کی تمام پریشانیاں معاملات اور اس کی تمام چیزیں بھی ان سے وابستہ ہوتی ہیں، لیکن وہ مست رہتے ہیں، جو جاتا ہے اسے بھی مست کر دیتے ہیں، جو ان کے قریب رہتا ہے اسے بھی تمام کی تمام جھنجھٹوں سے چھٹی مل جاتی ہے، رہتا سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے سب میرا، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمین میری، اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اگر مالک حقیقی سے تعلق مضبوط ہو گیا تو پھر ہر ایک چیز آپ کی ہے، آپ جدھر گئے وہ آپ کی ہے، آپ جدھر گزرے ادھر سے لوگ آپ کے ہیں، جہاں گئے لوگ آپ کے لیے نگاہیں بچھائے ہوئے ہیں، آپ کے استقبال میں لگے ہوئے، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، جب تعلق مضبوط ہوگا۔ ان سے ملنے کی بس یہی ہے ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا کر، جو ملنے والے ہیں، جو ان کا نام لینے والے ہیں، جنہیں ان کی محبت حاصل ہے، ان کے پاس رہو گے، ایک دن ہمیں بھی ان کی برکت سے لذت مل جائے گی۔ جو اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، جنہیں اللہ کی معیت کا استعداد ہے، ان کے قرب کی برکت سے پھر ان کا بھی وہی حال ہو جائے گا، جو ان کے قریب رہیں گے تو پھر ان کے بھی حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے کہا گیا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کی صحبت میں رہا جائے، ان کے قریب رہا جائے تو پھر ان کے قریب رہنے کی برکت سے، ان کے اللہ اللہ کہنے کی برکت سے ان کے اوپر بھی اس کے اثرات پا لیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیے آپ ایسے لوگوں کے درمیان میں رہیے جن کے درمیان میں رہنا آپ کو گوارا بھی نہیں ہے، آپ کی طبیعت پر بوجھ سا رہتا ہے، وہ اس لیے کہ سیکھے ہوئے نہیں ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو حقوق حضوری انہیں حاصل نہیں ہے، انہیں آداب نہیں معلوم ہے، لیکن پھر بھی آپ انہی کے درمیان میں رہیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو ہمارا نام صبح و شام لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے درمیان میں رہیے، آپ کی طبیعت پر بوجھ پڑ رہا پھر بھی آپ رہیے۔ یریدون وجہہ، وہ صرف ہمارے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، انہیں بات کرنے کا سلیقہ نہیں، انہیں آپ سے کلام کرنے کا سلیقہ نہیں، وہ دنیا کے طرز کے معاملات کو بھی نہیں جانتے، لیکن ان کا ارادہ صرف ہماری طرف ہے۔ یریدون وجہہ، وہ ہمیں چاہتے ہیں، ہماری محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وصبر، صبر کر لیجئے، اپنے دل پہ تھوڑا بوجھ اٹھا لیجئے، لیکن ان کے درمیان میں رہیے جو ہماری یاد میں صبح و شام لگے رہتے ہیں۔ یریدون وجہہ، اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہ دکان چلانے کے لیے آتے ہیں، یریدون لنفسی نہیں فرمایا اللہ نے کہ اپنی ذات کے ارادے سے آتے ہیں، فرمایا ہمارے لیے وہ آتے ہیں، ہماری محبت کو حاصل کرنے کے لیے آپ تک آتے ہیں، اس لیے آپ ان کے درمیان میں رہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صحبت میں اثر ہوئی تو لوگوں کی حالات بدلے نہیں بدلے، جو نہ تھے خود راہ پر
اوروں کے ہادی بن گئے۔ آپ سوچیے کتنی جلدی ڈگری مل گئی۔ ایک نگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے اوپر حالت ایمان میں پڑ گئی وہ صحابی ہو گئی، اور ایک صحابی تمام اولیاء صدیقین سب کے مقامات سے اوپر اس کا مقام ہوتا ہے۔ ایک نگاہ پڑ گئی بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحبت اتنی اہم چیز ہے، آپ سمجھیے۔ لوگ کہتے ہیں صحبت کیا فائدے مند، صحبت کا فائدہ سمجھنا ہو تو یہی سمجھ لیجیے۔ صحبت کا فائدہ سمجھنا ہو تو کم سے کم یہی سمجھ لیجیے، سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کوئی پہنچ گیا ہو، آپ کے پاس پہنچ گیا ہو حالت ایمان میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ لیا ہو، بس وہ صحابی ہو گئے۔ تو بہرحال ذکر کی مجلس ہونی ہے، اسی لحاظ سے اسی مناسبت سے میں نے آیت تلاوت کی ہے، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا نام خوب خوب لیا کریں۔ اللہ جتنا ہو سکے، بڑا آسان ہے۔ آپ اپنی دکان پر، اپنی تجارت گاہوں میں، اپنے مراکز میں رہتے اپنے کام میں لگے ہوئے اللہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی دکانوں پر بیٹھ کر اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب کام آپ کا آئے آپ کام کر لیجئے، پھر اپنے کام میں لگ جائیے۔ ہاتھ آپ کا فارغ ہے، پیر آپ کا فارغ ہے، زبان کو اللہ کی یاد میں لگانے کی چند دن محنت کر لیجئے، چند دن مشق کر لیجئے، پھر وہ خود بخود چلنا شروع ہو جائے گی۔ وہ اللہ کرتی رہے گی، وہ اللہ کرتی رہے گی۔ آپ کا ہاتھ بھی چلتا رہے گا، آپ کا پیر بھی چلتا رہے گا، آپ کی دنیاوی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہوتی رہیں گی۔ چند دن آپ بوجھ ڈال کر اس عادت کو بنا لیں گے تو پھر اس عمل کے کرنے والے ہو جائیں گے کہ اللہ نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، خوب خوب نام لیا کریے۔ اے مسلمانوں، کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ہم سے محبت کرنے والوں، ہمیں خوب خوب یاد کیا کرو، ہمارا خوب خوب نام لیا کرو، ہمیں خوب یاد کیا کرو۔ آگے پھر اور لگا دیا تاکہ فرمائے وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح کو بھی یاد کر لیا کرو، شام کو بھی یاد کر لیا کرو۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ، ایسے بھی ہمارے بندے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، چلتے چلتے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، لیٹے لیٹے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں، بیٹھے بیٹھے ہمیں یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی اور بندے نہیں ہیں بھائی، ہم ہی جیسے لوگ ہیں، ہماری جیسے ہاتھ پیر رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہی جیسے دل و دماغ رکھنے والے لوگ ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے خطاب کیا گیا، اور ہر زمانے میں ایسے افراد موجود ہوئے اور ہیں، قیامت تک رہیں گے کہ اللہ کے بندے ایسے رہیں گے جو ہر وقت اللہ کرتے رہیں گے، ذکر کثیر کرتے رہیں گے۔ ذکر کثیر کی برکت سے پھر ان کے ہاتھ پیر بھی شریعت مطہرہ کے مطابق چلنے لگیں گے، ان کی آنکھیں صحیح چلنے لگے گی، ان کی زبان صحیح چلنے لگے گی۔ یہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے اس کے پھر حالات بدل جائیں گے۔ اس لیے بس بات آپ یہ سمجھ لیں کہ جتنا ہو سکے اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں لگانے کی فکر کریں۔ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری نور اللہ مرقدہ کے سلسلے میں آتا ہے، جو حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں، کہ آپ 1.25 لاکھ روزانہ ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت کے خادم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت صبح فجر کے یعنی تہجد کے وقت مسجد میں تشریف لے جاتے، تو کبھی ظہر کے وقت نکلتے، کبھی 11 بجے مسجد سے باہر آتے، کبھی 9 بجے بھی آ جاتے، کبھی 10 بجے بھی آ جاتے۔ یہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ ذکر کثیر کیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ اتنی مستی سے میرے شیخ اللہ کہتے تھے جیسے لگتا ہے اللہ کو دیکھ رہے ہوں، ایسی محبت سے اللہ کا نام لیتے تھے جیسا لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے آغوش میں لے لیا ہو۔ کھاتے ہوئے سبحان اللہ اتنی تیز سے کہتے تھے جیسے اللہ کی انہیں معیت کا استحضار نصیب ہو۔ تو یہ سب چیزیں ذکر کثیر کی برکت سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ جب اللہ کریں، ہم تو صبح سے شام تک غیبت کرتے رہتے ہیں، لوگوں کو عیوب بیان کرتے رہتے ہیں، ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، لا یعنی باتوں میں لگے رہتے ہیں جس کا کوئی حصول نہیں، جس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ فائدہ کچھ ہو تو بات کی جائے، بغیر فائدے کے ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ لا یعنی باتوں میں لگے ہوئے، ادھر کی بات ادھر کی بات، سیاست پہ بات، حالات حضرہ پہ بات، کتنی قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں بعض،
احباب لکھتے ہیں حالات سر میں درد ہو جاتا ہے، اور اگر سیاست پہ بات کرنی ہو تو دیکھیے 3 گھنٹہ بات کر دیں گے، اخبار پڑھنے ہو تو پورے اخبار 7 صفحہ 10 صفحہ کا آتا ہے، پڑھ دیں گے۔ قرآن کریم کی آدھا پارہ تلاوت کرنے کے بعد نسوں میں تناؤ ہو جاتا ہے، سر میں درد سا ہونے لگتا ہے۔ کیوں بھائی؟ سوال تو کریں اپنے سے۔ ٹھیک ہے مشائخ کی یہاں بات لکھی جاتی ہے، وہ عمل کم کر دیتے ہیں، لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ وہی چیز دوسری سلسلے میں کی جائے تو دماغ خوب کام کرتا رہتا ہے، وہی عمل دوسرے سلسلے میں کیا جائے تو زبان خوب چلتی رہتی ہے۔ قرآن پڑھنے میں کیوں سر میں درد ہو جاتا ہے، ذکر کرنے میں کیوں سر میں تکلیف ہو جاتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے، دنیا سے دل لگا ہوا ہے، دنیا کی باتیں کرنے میں لذت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہے، اس لیے لفظ اللہ کہنے میں مزہ نہیں ملتا، لفظ اللہ کہنے میں اسے دلچسپی نہیں دکھائی پڑتی۔ آپ اللہ والوں کی زندگیاں پڑھیں گے تو آپ کو دکھائی پڑے گا۔ حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے، فرمایا کرتے تھے حکیم اختر، جب میں اللہ کہتا ہوں تو میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ بتاؤ بھائی، یہ بھی تو تھے کہ اللہ کہنے میں زبان میٹھی ہو جا رہی تھی۔ فرمایا جب میں اللہ کہتا ہوں تو اللہ اپنی تمام صفات کے ساتھ میری زبان پر جاری ہوتا ہے، وہ خالق و شکر ہے، خالق مٹھاس ہے، میری توجہ جب اس کے شکر اور مٹھاس کی طرف جاتی ہے تو میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ وہ مالک جب میں اس کا نام لیتا ہوں تو مالک اپنے تمام صفات کے ساتھ میرے زبان پر، میرے قلب پر، میرے جگر پر، میرے دل و دماغ پر چھا جاتا ہے۔ لفظ اللہ کہنے میں میری زبان میٹھی ہو جاتی ہے۔ اب سر میں تو نہیں درد ہوگا بھائی، جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا تو کتنی لذت ہوگی۔ عشق مجازی والوں سے پوچھیں آپ، جنہیں عشق مجازی ہوتا ہے، دیکھا نہیں دیکھا، ہاتھ کٹوا کر نام لکھوا دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ارے بھائی خون نکل رہا ہے، کہیں نکلنے دو، کس کے نام پہ بہہ رہا ہے؟ اسے عشق کسی سے محبت ہو گئی تو اس کا نام لیتا ہے کتنی محبت سے، اس کے نام کو گدوا دیتا ہے اپنے ہاتھ پیر پہ، زبان اس پہ، گردن پہ، پیٹھ پہ، کہاں گدوا دیتے ہیں، ہے نہیں بھائی؟ محبت کسی سے ہوئی تو اس کا نام لکھایا جاتا ہے نہیں لیا جاتا ہے؟ کتنی چیزیں محبت کے اظہار میں لگا دیجیے۔ ایسے ہی جب تعلق اللہ سے ہوگا تو پھر اس کے یہ اثرات ظاہر ہوں گے، پھر اس کی چیزیں ظاہر ہوں گی، انسان کے زبان پر، انسان کے جسم پر، اس کے اعضاء جوارح پر یہ اثرات دکھائی پڑیں گے۔ اس لیے آپ جہاں پر بھی رہیں اپنے زبان کو اللہ کی یاد میں لگانے کی فکر کریں۔ جب اللہ سے قرب بڑھے گا، محبت بڑھے گی تو پھر اس کے اثرات یہ ہوں گے کہ مالک کی جتنی ناراضگی والے عمل ہیں اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جس سے محبت ہوتی ہے اسے ناراض نہیں کیا جاتا ہے، اس کی ناراضگی کا کتنا خیال کیا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب اللہ کہنے سے لوگ سمجھتے ہیں ذکر سے کیا ہوگا، ذکر سے سب کچھ ہو جاتا ہے بھائی۔ جب اللہ سے محبت بڑھے گی تو اللہ کے حکم کی پابندی ہوگی، ہر وقت استحضار رہے گا کہ اللہ نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے اور میں اللہ کرتا ہوں اور اللہ کی بات نہیں سنتا ہوں، تو پھر اس کا ہاتھ بھی صحیح چلے گا، اس کی زبان بھی صحیح چلے گی، اس کی زندگی میں بھی شریعت کے تمام احکامات کا اجرا ہوگا، اس کے تمام شادی بیاہ ہو، نکاح ہو، بزنس ہو، تجارت ہو، ہر چیز میں پھر شریعت کی تمام باتیں فالو ہونے لگیں گی، شریعت کے احکام زندگی میں داخل ہونے لگیں گے۔ اب کب ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے لوگوں میں بہت سے لوگوں نے مجھے بات یہی سنائی کہ حضرت نے کبھی کسی چیز کے لیے کہا نہیں کہ یہ کرو، کہا کبھی نہیں کہا، لیکن کب میں اس چیزوں کو چھوڑ بیٹھا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، کب میری طبیعت دین کی طرف چلنے لگی۔ کہا حضرت اگر کہتے تو ہو سکتا 2 منٹ میں پیچھے ہو جاتا، لیکن کبھی کچھ کہا ہی نہیں، ایک زبان نہیں کہا میں یہ کام کرتا تھا وہ چھوٹ گیا، یہ کام کرتا تھا، یہ کسی نے کچھ سنایا، کسی نے کچھ سنایا۔ تو بس ماحول کی برکت ہوتی، ماحول کا جو اثر ہوتا ہے وہ اپنا ایک الگ پنکھا چل رہا ہے، جیسے پنکھا چل رہا ہے تو ہوا تو لگے گی نہیں لگے گی بھائی۔ اب اس میں الگ لوگ ہیں، کوئی نیت سے بیٹھے گا تو اور اچھی ہوا لگے گی، کسی کو شدید گرم ہو رہا ہوگا تو اس کو اور اچھی لگے گی، جس کی نیت بھی نہیں ہوگی، توجہ بھی نہیں، اس کو بھی ہوا لگے گی نہیں لگے گی بھائی۔ بیٹھے ہیں کسی کا ذہن پنکھا کی طرف نہیں جا رہا پھر بھی ہوا لگ رہی، بس کونوا صادقین کا
معاملہ یہی ہے، اچھی صحبت میں رہیں گے، اچھے لوگوں کے پاس آنا جانا کریں گے، پھر رفتہ رفتہ اس کی چیزیں، ان کے اعمال، ان کے افعال، ان کی گفتار، ان کی رفتار، ان کی چال چلن، ان کا ملنا جلنا سب زندگی کا حصہ بن جائے، سب زندگی کا حصہ بن جائے۔ مشائخ کے یہاں جو لوگ کثرت سے رہتے تھے تو ان کے یہاں دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے جو شیخ ہوا کرتے تھے ان کی بہت سی چیزیں ان کی زندگی میں داخل ہو گئی، ویسے بولنے لگے، کسی کے اندر لگا کہ انہیں کی طرح چلنے لگے، کسی کے اندر وہ چیزیں آئی کہ انہیں کی طرح بات کرنے لگے، بہت زیادہ غصے والے تھے، شیخ کے پاس رہتے رہتے غصہ ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں تھا، سب کو معافی معافی معافی، حالانکہ ہر وقت ترم کھا بنے رہتے تھے، ہر وقت دھکا مکا ادھر ادھر، لیکن گئے تو سیدھے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور صالح بنائیں، ذکر کی کثرت کرنے والا بنائیں، اللہ سے تعلق اور اللہ کی معیت کا استحضار نصیب فرمائیں، دنیا کی چمک دمک اس کی رونق سے ہم سب کو دھوکہ کھانے سے بچائے۔ دنیا بہت چند دن کی ہے، عارضی ہے، یہ تو سب سے زیادہ سب سے بڑی دغا باز ہے، سب سے اس نے دغا کیا، ہمارے ساتھ کیوں یہ وفا کرے گی؟ کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کیا ہے، ہمارے ساتھ کیسے وفا کر سکتی ہے؟ ہمارے بڑوں کے ساتھ دھوکہ دہی ہوئی، انہوں نے سمجھا کہ یہ میرا گھر ہے، میری دکان ہے، میری تجارت ہے، میری زمینداری ہے، میرا علاقہ ہے، میرے لوگ ہیں، سب ختم۔ دنیا نے کہا تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا بس اتنا ہی ہے، گڈھا چھوٹا سا ہے، اسی میں چلے جاؤ۔ یہ دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کیا، تو اس دنیا کے پیچھے جا کر اپنے مالک حقیقی کو ناراض مت کریے۔ آپ اپنی زندگی میں غور کریں۔ حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات میں بہت سناتا رہتا ہوں، حضرت نے فرمایا کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا کرو اور شام کے وقت دیکھا کرو کہ زندگی کہاں کہاں گزری ہے، کتنے اچھے عمل ہوئے، کتنے غلط عمل ہوئے، کتنے گناہ کے کام ہوئے، کتنے اچھی چیزیں ہوئی، جو خراب چیزیں ہو گئی، آئندہ اس سے بچنے کا تم ارادہ کرو، اس سے بچنے کی کوشش کرو، جو چیزیں اچھی ہو رہی اس میں اضافے کی فکر کرو، رفتہ رفتہ جو غلط چیزیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، جو گناہ ہیں وہ دور ہو جائیں گے، جو اچھے اعمال ہیں وہ زندگی کا حصہ بن جائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔